اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد والصلاة والسلام على اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور آئے مودت پر گفتگو مسلسل جاری ہے، اور آج یہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ان مجالس عزا اور جو ہم نے سرنامہ کلام میں جو مجالس جس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی، اس کا جز یہی ہے کہ عزاداروں کو مقصد عزاداری کے بارے میں بتایا جائے، اور جب عزادار مقصد عزاداری کو سمجھ جائے گا تو عزادار اپنے وجود کی اہمیت کے بارے میں بھی سمجھ جائے گا، اور جب عزادار اپنے وجود کی اہمیت کے بارے میں سمجھ جائے گا تو وہ مودت کی منزل پر فائز ہو جائے گا، جس کا اعلان کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو 40 کے ان مجالس عزا میں میرے سامنے اس سے بہتر کوئی ٹاپک نہیں تھا، کیونکہ یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ آپ کا آنا، یہ مودت کی نشانی ہے۔ سامنے محترم دیکھیے، آپ تمام لوگ ورکنگ ڈیز میں بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بزنس کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کوئی نہ کوئی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن ان تمام تر مصروفیات کو ایک سائڈ پر رکھ کر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں چبھن ہوتی ہے کہ اس کو مجلس امام حسین علیہ السلام میں جانا ہے۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ یہ انسان کو اپنی طرف یہ ذکر کھینچتا ہے۔ یہ ذکر ہی تو ہے جو یہ نام امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے، کہ یہ نام امام حسین علیہ السلام کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ نام امام حسین علیہ السلام انسان اور انسانیت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب جو امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ کر اور لبیک یا امام حسین علیہ السلام کی صدا کو بلند کرتا ہے، جب وہ مجلسوں میں آتا ہے تو وہ جذبہ حسینی ہوتا ہے۔ اور آج آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے ہر کونے کونے میں عزاداری ہو رہی ہے، ہر مقامات پر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اگر میں بات کروں 40 کی، تو آج شب 40 ہے، کروڑوں زائرین کربلا کے میدان میں لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، لبیک یا عباس کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سامنے محترم، آپ کبھی اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر مشکلات کو دور کر کے جس مشکل کشا کی بارگاہ میں آتا ہے،
حسین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نام ہے امام حسین علیہ السلام کی برکت۔ سامعین محترم، میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اور اختتام مجالس کی طرف اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ نام امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ذکر امام حسین ہو رہا ہے۔ عزادار مجلسوں میں جا رہے ہیں، عزادار جلوسوں میں جا رہے ہیں، عزادار عزاخانوں میں جا رہے ہیں، عزادار کالا لباس پہن رہے ہیں، عزادار ماتم کر رہے ہیں، عزادار فضائل سن رہے ہیں، عزادار گریہ کر رہے ہیں، عزادار علم اٹھا رہے ہیں، عزادار فرش عزا پر آ رہے ہیں۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ آج کے دور میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کوئی بھی محفل منعقد کریں کسی اور کے نام کی، لوگ نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ کوئی مجلس منعقد کریں حسین ابن علی کے نام کی تو لوگوں مسلسل اس مجلس میں آئیں گے، اس ذکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے تمہید باندھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین اپنے آپ کو منواتا ہے، حسین اپنے آپ کو تسلیم کرواتا ہے، جبکہ میں یہ کہوں گا کہ حسین ایک ایسی مکمل شخصیت اور مکمل کردار ہے کہ حسین کسی اور کے نام پر ان لوگوں کو نہیں بلاتا، حسین کسی اور کے نام پر ان عزاداروں کو نہیں بلاتا، حسین کسی اور کے نام پر ان ماتمیوں کو نہیں بلاتا، حسین کسی اور کے نام پر ان کالا لباس پہننے والوں کو نہیں بلاتا، حسین کسی اور کے نام پر ان علم اٹھانے والوں کو نہیں بلاتا، حسین کسی اور کے نام پر ان فضائل سننے والوں کو نہیں بلاتا، حسین کسی اور کے نام پر ان گریہ کرنے والوں کو نہیں بلاتا، بلکہ سامعین محترم حسین اپنی یاد خود منواتا ہے، حسین اپنے نام پر لوگوں کو خود بلاتا ہے، حسین اپنے نام پر عزاداروں کو خود بلاتا ہے، حسین اپنے نام پر ماتمیوں کو خود بلاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ نہیں ہے کہ نام کسی کا، بات کسی کی، سہارا کسی کا، زبان کسی کی، آج بھی اگر کسی کا نام قابل ذکر ہے تو وہ حسین کا ہے۔ حیدری، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ آج بھی اگر کسی کا نام قابل ذکر ہے، یہی تو مودت ہے نا، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے، آج بھی اگر کسی کا نام قابل ذکر ہے تو وہ حسین کا ہے۔ سامعین محترم، یہ انسان کہتا ہے کہ جب انسان زندہ رہتا ہے تو بولتا ہے، یہ انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ انسان زندہ رہتا ہے تو بولتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اس تصور کو ختم کر دیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا ذکر اس کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ حسین ابن علی کی شہادت نے یہ بتا دیا کہ حسین کے جانے کے بعد آج ہر عزا خانے میں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ آج ہر، دیکھیں میں نے کہا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مولا، یعنی کہ مولا امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، یعنی کہ نوکے نیزہ پر بھی حسین بول رہا ہے، آج عزاخانوں میں بھی حسین بول رہا ہے، آج عزاداروں کے دل میں بھی حسین بول رہا ہے، آج کربلا میں بھی حسین بول رہا ہے، آج مقامات مقدسہ میں بھی حسین بول رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے کہاں کہاں حسین بول رہا ہے۔ آج جہاں پر نام حسین علیہ السلام پر پابندی نہیں ہے وہاں بھی حسین بول رہا ہے، جہاں پر ذکر امام حسین علیہ السلام پر پابندی ہے وہاں بھی حسین بول رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اللہ کے نام کو زندہ باد رکھا، اللہ نے نام حسین کو قیامت تک زندہ باد کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد، زندہ باد،
वाह या शुमार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। ये कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा की बात है। अल्लाह कहता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा का जिक्र किया। आज पूरी खुदाई हुसैन इब्न अली का जिक्र कर रही है। पूरी खुदाई ये मवद्दत की मंजिल है। सामने मोहतरम, ये पैगाम लेकर जाए आज के अज़ादार। दुनिया और इंसान ये कहते हैं कि जब कोई इंसान गुजर जाता है तो उसकी आवाज खत्म हो जाती है, लेकिन सामने मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस तसव्वुर को भी करबला के मैदान में दफन कर दिया और कहा कि मुझ जैसा हुसैन तुझ जैसे यजीद की बैत नहीं कर सकता। भाई अरबईन समझा रहा हूं मैं, ज़दारी समझा रहा हूं आपको। इमाम ने क्या कहा? इमाम ने यह नहीं कहा, मौलाना साहब बैठे हुए हैं, आप किताबों में जाके पढ़ें, किसी भी रिवायत में ये दिखाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हो कि मैं हुसैन तुझ यजीद की बैत नहीं कर सकता। मौला ने ये नहीं कहा। मौला ने कहा कि मुझ जैसा हुसैन तुझ जैसे यजीद की बैत नहीं कर सकता। तो मौला को मालूम था कि मौला का यकीन है, मौला को मालूम था कि हर दौर में हुसैनियत होगी। भाई तवज्जो कीजिएगा, मौला को मालूम है कि हर दौर में हुसैनियत होगी और यजीदियत हुसैनियत का मुकाबला करने की नाकाम कोशिश करेगी। लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद और यजीदियत को शिकस्त देकर क़यामत तक एक बात का ऐलान कर दिया कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। ये नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत है, ये नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। सामने मोहतरम, इंसान को मौजज़ा एकदम नहीं मिलता। मौजज़े के लिए इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने वजूद को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़ता है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वजूद को, अपनी औलाद को करबला के मैदान में कुर्बान किया, तो ये जो अज़ादारी हो रही है, ये जो मजलिसें हो रही हैं, ये जो गिरिया हो रहा है, ये जो मातम हो रहा है, मैंने आपसे कहा था कि हर अज़ादार अपने वजूद की हिफाजत करे। मैंने आपसे ये कहा था कि अज़ादार अपने आप को कभी कमतर ना समझे। हर अज़ादार दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके कहे कि मैं हुसैन इब्न अली का अज़ादार हूं, मैं हुसैन इब्न अली का अज़ादार हूं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि बिहारुल अनवार की रिवायत, ये जो हम मजालिस की बात कर रहे हैं, अज़ादारी की बात कर रहे हैं, अज़ादार की बात कर रहे हैं, और इससे बेहतरीन जिक्र क्या होगा मवद्दत इमाम हुसैन और आज शब अरबईन पे कि अज़ादारी की बात की जाए, अज़ादार की बात की जाए। भाई देखिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। मौला क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि जहां पर जिक्र इमाम हुसैन और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मुनक्किद होता है। बिहारुल अनवार की रिवायत पेश कर रहा हूं आपके सामने, और वहां पर हमारे अज़ादार जमा होकर मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करते हैं। अगर वो दो शख्स भी मौजूद हों तो उन दो अशखास के दरमियान एक तीसरी हस्ती भी होती है जिसे फरिश्ता कहते हैं। हर दो मोमिन पर एक फरिश्ता, ये मैं नहीं कह रहा, अब देखिए हम यहां कितने मोमिन बैठे हैं। हर दो मोमिन पर अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुतय्यन करता है कि ये मेरे अज़ादार, ये मेरे चाहने वालों का, उनका जिक्र कर रहे हैं कि जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। तो अल्लाह ताला मौला फरमा रहे हैं
کہ اللہ تعالیٰ یہ منصب دیتا ہے کہ ہر عزادار پر، ہر 2 عزاداروں کی تعداد پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے۔ اور یہاں پر مولا رکے نہیں، مولا نے کہا کہ جب تک ذکر امام حسین اور ذکر محمد و آل محمد برپا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عزاداری کا منصب کیا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جتنی دیر تک یہ ذکر منعقد ہو رہا ہوتا ہے، جتنی دیر تک فضائل و مصائب بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے، اگر کوئی گنہگار بھی بیٹھا ہو فرش عزا پر، تو وہ فرشتے اس عزادار کے لیے مسلسل استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ عزادار کو اپنی معراج کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور فقط فرشتے استغفار نہیں پڑھتے اس کے لیے، فرشتے یہ بھی اعلان کرتے ہیں، اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرا سچا عزادار، یہ تیرا چاہنے والا، یہ جو آج فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے ان کی تمام مصروفیات کو ترک کر کے فقط ذہن میں ذکر امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس عزادار کی تمام حاجات کو قبول فرما۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ مقصد عزاداری ہے، یہ مقصد مجلس ہے۔ کیا یہ مقصد مجلس ایسے ہی حاصل ہو گئی؟ سامنے محترم، اگر کوئی دوسرا انسان، توجہ کیجئے گا، اگر کوئی دوسرا انسان امام حسین علیہ السلام کے نام کی مجلس کو منعقد کرتا، توجہ کیجئے گا، اگر کوئی عام انسان امام حسین علیہ السلام کے نام کی مجلس کو منعقد کرتا تو شاید ثواب کی وہ معراج نہ ہوتی۔ لیکن میں نے کل پرسوں دوپہر میں ایک مجلس پڑھی تھی، میں وہ جملہ یہاں دہرانا نہیں چاہ رہا، میں بتا چکا ہوں کہ اس ذکر کی ابتدا کون کر رہا ہے۔ عرش میں ابتدا تو اللہ نے کی، لیکن کائنات میں ابتدا کون کر رہا ہے؟ یہ مجلس کو جو 4 چاند لگ رہے ہیں، جو مجلسوں میں عزادار آ رہے ہیں، جو مجلسوں میں مسلسل ثواب مل رہا ہے، جو عزاداروں کو عزاداری کا عروج مل رہا ہے، وہ کیوں مل رہا ہے؟ کبھی یہ سوچا آپ نے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ سامنے محترم، جس کام کا آغاز اگر اللہ کا نبی کر دے، وہ کام عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے، یا تو اگر اللہ کا نبی کسی کو مولا بنا دے، بھئی سمجھنے کی بات ہے نا، یا تو اللہ کا نبی من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا کی صدا بلند کر دے، تو وہ مولا کا اعلان بھی عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اگر اللہ کا نبی کسی کی آمد پر، یعنی کہ حسین ابن علی کی آمد پر، حسین ابن علی کو اپنی آغوش میں لے کر سب سے پہلے گریے کی صدا بلند کرے، تو وہ گریہ نہیں رہتا، وہ گریے کی معراج بن جاتا ہے۔ تو اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عزاداری کیوں کرتے ہو؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ عزاداری کیوں کرتے ہو، مجلسیں کیوں کرتے ہو؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ تو سامنے محترم، یہ عزاداری کرنا سنت رسول ہے، یہ عزاداری کرنا، امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا سنت رسول ہے۔ اور رسول خدا نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ آج جو عزاداروں اور عزاداری کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور گریوں پر احتجاج کرتے ہیں، بھئی رسول خدا نے بتا دیا کہ اعتراض کرنے سے پہلے سنت رسول کو دیکھ لو کہ کیا ہے۔ وہ رسول، جملہ محسوس کیجئے گا، وہ رسول کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی آمد پر گریہ کیا، آج رسول کے سچے ماننے والے امام حسین علیہ السلام کے نام پر گریہ کر رہے۔ تو توہین رسالت کیا ہے؟ توہین رسالت اگر میں چند لفظوں میں سمجھانا چاہوں کہ جو بھی عزاداری کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، جو بھی گریے کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، جو بھی ماتم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، وہ عزادار کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا، وہ توہین رسالت کر رہا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بے شمار۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو میں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو پیغام سنا رہا ہوں،
اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عزاداری کیا ہے، عزادار کا مقام کیا ہے. اور اس انداز سے مقتل امام حسین علیہ السلام کتاب کا نام، عزادار اور عزاداری کی اہمیت ہمارا ٹاپک ہے، مودت ہمارا ٹاپک ہے. مقتل امام حسین کتاب کا نام، صفحہ نمبر 200 لکھنے والے کا نام علامہ حسین بخش. روایت بیان کرتے ہیں. کیا روایت بیان کرتے ہیں؟ کہ میرے چوتھے امام سے یہ روایت منسوب ہے کہ جب نام امام حسین علیہ السلام پر عزادار ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی ان عزاداروں کو ان کی تمام حاجات قبولیت کا ضامن ہوتا ہے. میں نے جملہ بہت بڑا ہدیہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ نے کتنا محسوس کیا. میں آپ کو آج سے 2 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ امام ضامن کون ہے. امام رضا امام ضامن بھی ہیں، لیکن صاحب محترم اس ذکر کا ضامن جو بن جائے اسے خدا کہتے ہیں. جو اس ذکر کا ضامن بن جائے اسے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا جو ضامن بن جائے اسے خدا کہتے ہیں. اور یہاں پر میرے چوتھے امام نے روایت کو ختم نہیں کیا. یہ جو آپ اپنے گھروں میں یا امام بارگاہوں میں مجلس عزا کرواتے ہیں، امام نے ان کے منصب کے بارے میں بتایا ہے. آپ ادارے جعفریہ میں بیٹھے ہوئے یا آپ اپنے گھروں میں مجلس کرتے ہیں یا آپ کا تعلق کسی بھی امام بارگاہ سے ہے، مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نام امام حسین علیہ السلام پر جو لوگ عزاداروں کو دعوت دیتے ہیں مجلس میں آنے کی، جو لوگ عزاداروں کو مجلس عزا میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، جو لوگ تمام مومنین کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، جو لوگ مومنین کے لیے تبرک کا انتظام کر رہے ہیں، تو میں امام محمد باقر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں خود ہاتھ پکڑ کر ان عزاداروں کو جنت میں داخل کروں گا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ عزاداری کا معراج ہے. سامنے محترم، یہ عزادار اپنی ان تمام تر یہ عزاداری اس انداز سے نہیں پہنچی سامنے محترم جس عزاداری کا آغاز ہی جناب زینب کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مجلس قبول کب ہوتی ہے؟ میں نے کتابوں میں پڑھا جب فضائل میں آنسو آ جائیں تو مجلس قبول ہوتی ہے. تو سامنے محترم اگر ایک شخص کا بھی گریے کی صدا بلند فضائل میں ہو جائے تو مجلس عزا قبول ہو جاتی ہے. لیکن میں فقط ایک جملہ میں عزاداروں کو عزاداری کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں اہمیت عزاداری پہ بات کر رہا ہوں، اور آج نہ کروں تو کب کروں؟ جس عزاداری کی بنیاد ہی جناب زینب نے رکھی ہو، جن عزاداروں کی بنیاد ہی رسول خدا نے رکھی ہو، وہ عزاداری اپنی معراج پر پہنچتی. اور آپ جب مجلس عزا میں آتے ہیں تو اس انداز سے آتے ہیں کہ بہار الانوار کی ایک اور روایت سنتے جائیے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا، وہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول خدا نے ان سے کہا. اب آپ توجہ رکھیے گا کہ میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. رسول خدا نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس عزا منعقد کرتا ہے، جب کوئی شخص مجلس عزا میں خلوص دل سے آتا ہے، تو فقط، میں نے بھی فرشتوں کی بات آپ سے کی تھی، فقط وہ شخص، اب دیکھیے اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہم جو آپ کو یہاں پر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہی مجلس عزا میں ہوں. ہر عزادار کو دوسرے عزادار کا احترام کرنا ہے. ہر عزادار کو دوسرے عزادار کو اہمیت دینی ہے. ہر عزادار کو دوسرے عزادار کی توہین نہیں کرنی، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ جو عزادار کے روپ میں آ رہا ہے وہ ہمارا مولا ہے یا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا سامعین محترم، یہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر میرے لال حسین ابن علی کی مجلس منعقد ہوتی ہے
وہاں پر اللہ تعالیٰ اس مقام پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور جب وہ مجلس عزا ختم ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے واپس عرش کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں، فرشتے واپس عرش کی طرف جاتے ہیں، اور جب وہ فرشتے عرش پر پہنچتے ہیں تو جو دوسرے فرشتے عرش پر موجود ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے جسم پہ وہ خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ آتی تھی، جو اس سے پہلے کبھی نہ آتی تھی۔ اب آپ دیکھتے ہیں جو آپ نعرے لگاتے ہیں آپ تمام لوگ، اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، فضائل سنتے ہیں اور فضائل پہ خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں؟ فرشتے ان فرشتوں کو جو عرش پہ موجود ہوتے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس سے آ رہے ہیں، ہم حسین ابن علی کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تم حسین ابن علی کی مجلس سے آ رہے ہو، لیکن جو تمہارے اندر خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو کیسی ہے؟ یہ خوشبو تو عرش کی نہیں ہے بھئی، خوشبو تو ہم میں بھی آ رہی ہے، لیکن یہ کون سی خوشبو ہے جو تم میں آ رہی ہے؟ تو وہ فرشتے جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جب بھی ذکر بلند ہوتا ہے اور اگر کوئی عزادار سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہے، واہ واہ کی صدا کو بلند کرتا ہے، نعرہ حیدری کی صدا کو بلند کرتا ہے، تو یہ تمام مجموعہ ہمارے جسم میں جمع ہو جاتا ہے، اور جب ہم عرش پہ پہنچتے ہیں تو یہ خوشبو بن جاتا ہے۔ صلوات۔ سامنے بات میں آسان گفتگو کرنے کا قائل ہوں، کیونکہ یوتھ ہمیں سنتی ہے، نوجوان ہمیں سنتے ہیں، اور جس مقام پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں پر مجھے آسان اردو میں بات کرنی ہے، مجھے مشکل الفاظ نہیں بولنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ اپنی عظمت کو سمجھ گیا، اپنے منصب کو سمجھ گیا، تو وہ ہمارے منصب کو نہیں سمجھے گا، وہ مقصد حسین ابن علی کو سمجھے گا۔ تو یہ فرشتے ہیں سامعین محترم جو عرش پہ جا رہے ہیں، اور جہاں پر بات آ جاتی ہے فرشتوں کی، جہاں پر بات آ جاتی ہے فرشتوں کی، تو آپ یہ بتائیے کہ جب فرشتے امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا میں آ رہے ہیں کسی بھی مقام پر، تو وہ فرشتے اگر ایک محدود تعداد میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں یہاں آ رہے ہیں، تو وہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں کربلا جاتے ہوں گے؟ وہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں کربلا پہنچتے ہوں گے؟ وہ فرشتے کتنی بڑی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مقدس کا بوسہ لیتے ہوں گے؟ وہ فرشتے کس انداز سے لبیک یا امام حسین علیہ السلام کی صدا کو بلند کرتے ہوں گے؟ اچھا میں اس کو ثابت بھی کرتا ہوں کہ 40 کے موقع پر کروڑوں زائرین کربلا کی سرزمین پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہوتے ہیں تو آپ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ سرزمین کربلا میں ایک سوچنے کا موقع آپ کو دے رہا ہوں آج۔ سرزمین کربلا میں کروڑوں زائرین موجود ہوتے ہیں، مانا کہ کربلا کی سرزمین وسیع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس زمین کا مالک ابو تراب کا بیٹا ہے۔ اس سے بڑا جملہ میں ہدیہ نہیں کر سکتا تھا، اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا سامنے محترم۔
اس سرزمین کا مالک ابو تراب کا بیٹا ہے، اور جس سرزمین کا مالک ابو تراب کا بیٹا ہو اس سرزمین پہ کروڑوں زائرین آ جاتے ہیں، سما جاتے ہیں۔ اس سرزمین پر کروڑوں زائرین سما جاتے ہیں۔ تو اس بات کو تو کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، اس بات کو تو میں نے ایک لہجے میں بیان کر دیا، ورنہ میں اس پر بھی بہت لمبی گفتگو کر سکتا ہوں کہ سرزمین کربلا میں اربعین کے موقع پر کروڑوں زائرین کیسے سما جاتے ہیں، لیکن میں نے ایک جملے میں آپ کے سامنے حوالے کر دیا، اور جنہوں نے محسوس کیا آپ کے چہرے بتا رہے ہیں۔ لیکن سامنے محترم، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کربلا کی سرزمین پہ فقط اربعین کے دن کی اگر میں بات کروں، اگر منیمم، ویسے تو ہم نے جو سنا میکسیمم تعداد 5 سے 6 کروڑ تک گئی ہے ظاہر ہوتی، لیکن اگر میں BBC کی رپورٹ، CNN کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں، منیمم 3 کروڑ زائرین بھی اگر سرزمین کربلا پہ موجود ہوتے ہیں، ایک میں آپ کو سوچنے کی منزل دے رہا ہوں، عزاداری سمجھا رہا ہوں، عزادار سمجھا رہا ہوں، مقصد عزاداری سمجھا رہا ہوں، کہ اگر سرزمین کربلا پر اربعین کے دن، یعنی کہ چہلم امام حسین علیہ السلام کے دن 3 کروڑ زائرین موجود ہوتے ہیں، تو اگر ایک زائر ایک دن میں صبح اور شام 2 روٹی کھائے تو اس کا مطلب ہے سرزمین کربلا میں اربعین کے دن 6 کروڑ روٹیوں کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ امریکہ نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، وہ سرزمین کربلا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر فقط اربعین کے دن اگر ایک زائر دوپہر میں اور رات میں ایک روٹی، منیمم بات کر رہا ہوں میں، کھائے تو 6 کروڑ روٹیوں کا انتظام سرزمین کربلا پہ ہو رہا ہے۔ مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کہ سرزمین کربلا میں یا عراق میں ایسی کون سی فیکٹریاں ہیں کہ جہاں پر 6 کروڑ روٹیوں کا انتظام ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ بات؟ آئیں ہم اس مشکل کو آسان کرتے ہیں کہ کربلا میں، سرزمین کربلا میں اربعین کے دن کروڑوں زائرین امام حسین علیہ السلام کے نام پر لبیک یا حسین کی صدا کو بلند کر کے امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ کیا مزاج ہے عزاداروں کا؟ یہ کیا مزاج ہے عزاداری کا کہ جو عزادار اب تک جو اربعین پہ یا کربلا میں گیا ہے وہ یہ بات جانتا ہے، اور وہ اپنی گردن ہلا کر اس بات کی تصدیق بھی کرے گا، اور جو نہیں گیا اللہ تعالیٰ اس کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ کیا مزاج ہے کربلا کا سامنے محترم؟ معجزہ دیکھیے کہ اگر کربلا میں کسی شخص کا جو چیز کھانے کا دل چاہتا ہے وہ چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس سے بہتر درود خطیہ کریں محمد و آل محمد پر۔ یہ عزاداری کا منصب ہے سامعین محترم۔ میں اپنے موضوع کو تکمیل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، اور جس انداز سے آپ سن رہے ہیں آپ کی نظریں مجھے سب بتا رہی ہیں۔ عزادار جس چیز کی خواہش ظاہر کرتا ہے، مجھے لوگوں نے بتایا، میں کربلا گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ اگر میرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کوئی ایسی چیز، اگر میرا کوئی فروٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور منبر رسول سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی میرے ذہن میں اس چیز کا خیال آتا ہے اور کچھ ہی لحظوں کے بعد وہ چیز میرے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر میں پانی کا سوچتا ہوں، کچھ ہی لمحوں کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے پانی کی سبیل آ جاتی ہے۔ کیا کربلا میں اتنے ہوٹلز ہیں کہ وہاں پر عزادار
بہترین طریقے سے رہ سکیں. لیکن جو بھی عزادار واپس آتا ہے آ کر یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میں اس کی سرزمین پر گیا تھا جو لوگوں کو تکلیفوں سے دور کرتا ہے. حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب سمجھ میں آیا، میں اس کی سرزمین پر گیا تھا جو لوگوں کی تکالیف کو دور کرتا ہے. بھئی یہی تو 3 منصب اللہ تعالیٰ نے دیے نا امام حسین علیہ السلام کو. 3 منصب دیے. پہلا وعدہ امام حسین سے کیا کہ جا حسین ابن علی، میں نے امامت کو تیرے نسب میں رکھ دی، میں نے دعاؤں کی قبولیت کو تیرے روضہ مقدس پہ رکھ دیا، میں نے شفا کو تیری خاک میں رکھ دیا، میں نے شفا کو خاک کربلا بنا دیا. تو اس انداز سے 6 کروڑ روٹیوں کا انتظام کربلا میں ہو رہا ہے. کبھی سوچا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پنجتن پاک نے روزہ رکھا، قرآن اعلان کر رہا ہے، جب پنجتن پاک نے روزہ رکھا، اپنے بچوں اپنے جوانوں کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، سورہ دہر کی آیت ہے بالکل، کہ جب پنجتن پاک نے روزہ رکھا. دیکھیے سامنے محترم، ہمارا روزہ رکھنے کا معیار اور ہے اور ان کا روزہ رکھنے کا معیار اور مزاج اور ہے. جب پنجتن پاک نے روزہ رکھا اور عین افطار کا وقت آیا، عین افطار کے وقت جب آپ اور ہم گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی اور ہم نماز پڑھ کر روزہ کھولیں گے، یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے. لمبے لمبے دسترخوان سجاتے ہیں. بچوں نے اگر روزہ رکھا ہوتا ہے تو ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھے سے اچھی غذا دی جائے روزہ کھلوانے کے لیے. یہ انسانی کردار ہے. لیکن کردار اہل بیت کیا ہے بتاتا ہوں کہ جب پنجتن نے روزہ رکھا، عین افطار کا وقت آیا. سامعین محترم، عین افطار کا وقت، دق الباب ہوا. پنجتن دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے روزے سے ہیں. دق الباب ہوا یعنی کہ دروازے پہ نوک ہوئی. صدا بلند کی کون؟ جواب آیا یتیم آیا. پنجتن پاک نے اپنا پورا دسترخوان اٹھا کر، اللہ اکبر، پنجتن پاک نے اپنا پورا دسترخوان اٹھا کر یتیم کے حوالے کر دیا. یتیم کے، میں عزاداری سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ منصب کیسے ملا ہے. سامعین محترم، ابھی یہ منصب ختم نہیں ہوا. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچے ہیں، لیکن ماں کو بچوں کی بھوک کا احساس نہیں ہے، آنے والے کی صدا کا احساس ہے. آنے والے کی صدا کا احساس ہے. دوسرا دن پھر آیا، مسکین آیا. کب آیا؟ صبح کے وقت. کب آیا؟ دوپہر کے وقت. کب آیا؟ عشاء کے بعد. نہیں، وہی افطار کا وقت تھا. پنجتن روزے سے ہیں، سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے. صدا بلند کی کہ میں غریب ہوں. بھئی اب تو اہل بیت یہ سوچتے کہ کل دے دیا تھا، آج نہ دیں. لیکن پھر عظمت جناب فاطمہ اور عظمت پنجتن پاک دیکھیں کہ اپنا پورا دسترخوان اٹھا کر غریب کو دے دیا. تیسرا دن پھر آیا. میں کربلا اور 40 کی غزا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تیسرا دن پھر آیا، اسیر آیا. کب آیا؟ عین افطار کے وقت آیا. صدا بلند کی کہ میں اسیر ہوں، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں. پھر پنجتن پاک نے اپنا دسترخوان اٹھا کر اس اسیر کو دے دیا. تو یہ
عظمت پنجتن پاک ہے کہ جن کے دروازے پر کوئی آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. جن کے جن کے دروازے پر کوئی آ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. سامعین محترم، علماء بیان کرتے ہیں اور کچھ تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ جو ایک دن غریب بن کر آیا، یتیم بن کر آیا، اسیر بن کر آیا، وہ انسان نہیں تھے. اللہ اکبر، 6 کروڑ روٹیاں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ انسان نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے. وہ فرشتے تھے جو اللہ نے در زہرا پر بھیجے تھے. وہ فرشتے تھے جو اللہ نے در زہرا پر بھیجے تھے اور کہا کہ جاؤ در زہرا پر یتیم بن کر، مسکین بن کر، اسیر بن کر. تو جب فرشتے در زہرا پر پہنچے اور فرشتوں نے اپنی دعاؤں میں قبولیت کا وسیلہ جناب فاطمہ کو پایا، اپنی قبولیت کا وسیلہ جناب فاطمہ کو پایا، تو شاید توجہ، شاید فرشتوں نے یہ وعدہ کیا تھا جناب فاطمہ سے کہ جب ہم بھوکے تھے تو آپ نے ہماری بھوک کا احساس کیا. جب ہم پیاسے تھے تو آپ نے ہماری پیاس کا احساس کیا. جب ہمیں ضرورت تھی تو آپ نے ہماری ضرورت کو پورا کیا. ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں آپ کے بچوں کے زائروں کے لیے روٹیوں کا انتظام کریں گے. ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا وعدہ تھا جو انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا سے کیا تھا. یہ فرشتوں کا وعدہ تھا. سامعین محترم، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے مجلس سے، میں نے اپنے موضوع میں آج فرشتوں کی بات کی اور اس احساس کی بات کی جس احساس کو فرشتے بھی محسوس کرتے ہیں، خدا بھی محسوس کرتا ہے. یہ اس احساس کی بات ہے کہ اس احساس کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کس یقین کی منزل پر اپنے عزاداروں کو بتایا اور اپنے چاہنے والوں کو بتایا. لیکن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہم جو اتنی امیدیں لگاتے ہیں اہل بیت سے، ہم جو اہل بیت کے اور اہل بیت کی یاد میں جمع ہوتے ہیں، ہمارے دل میں تو بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اہل بیت کو وسیلہ، اللہ ہی اہل بیت علیہ السلام کو ہماری دعا میں قبولیت کا وسیلہ بنے. یہ تو ہمارا کردار ہے. لیکن سامنے محترم، ہم کبھی یہ سوچیں، یہ آج کا میسیج ہے کہ ہم کبھی یہ سوچیں کہ ہماری تو اتنی توقعات اہل بیت سے ہیں، اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا انسان نے؟ خدا کی قسم میں نصیحت نہیں کر رہا اور میں کوئی نہیں ہوں آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والا. میں تو فقط اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور بیان کرنا بھی اس لیے چاہیے کیونکہ یہی مودت ہے. ہم جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم جو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ فرش عذابی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے. تو آج ہر عزادار اپنے اس احساس کو سمجھے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فلاں خواہشات پوری ہو جائیں، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے. سامنے محترم، بی بی ہم سے فقط ایک چیز چاہتی ہیں اور اسے خلوص کہتے ہیں. جس کے ساتھ جو میں پہلی دن مجلس میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ خلوص، اور آج مجلس کے مکمل ہونے پر میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ بتایا ہوا خلوص اپنے محترم سننے والوں کو عطیہ کر رہا ہوں کہ انہیں دیکھیے،
اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اگر ہم خدا کی عبادت نہ کریں تو جب بھی خدا ہے، اگر ہم خدا کی عبادت کریں تو وہ جب بھی خدا ہے۔ اگر کوئی انسان خدا کی عبادت نہیں کر رہا تو اس سے خدا کی واحدانیت میں کمی نہیں آتی، اور اگر کوئی انسان خدا کی واحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے خدا کی واحدانیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وحدہ لا شریک ہے، ولا کل شیء قدیر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں پر خدا کی عظمت ہے کہ خدا لوگوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہاں پر اہل بیت علیہ السلام ہم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے ایک چیز کے کہ عزادار ہم سے مودت رکھیں، جو آپ کے سامنے مسلسل پیش کیا جا رہا ہے۔ عزادار خلوص دل کے ساتھ مجلس عزا میں آئے۔ سامنے محترم، کسی بھی مجلس عزا کی کامیابی کے لیے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، کہ ہمارا اور آپ کا معیار یہ ہے کہ ہم کسی بھی مجلس عزا کی کامیابی کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس مجلس عزا میں عزاداروں کی تعداد کتنی ہے۔ کیا یہ مجلس عزا کی کامیابی ہے؟ ہم مجلس عزا کی کامیابی کو یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مولانا کے، علامہ کے سبسکرائبر کتنے ہیں، اس کے پیج پہ لائکس کتنے ہیں۔ کیا یہ مجلس کی کامیابی ہے؟ یہ آپ پر ہمارا مزاج ہو سکتا ہے۔ جس امام بارگاہ میں سب سے زیادہ رش ہے وہ مرکزی امام بارگاہ ہے، جس امام بارگاہ میں رش نہیں ہے وہ امام بارگاہ نہیں ہے۔ بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ امام بارگاہ کی تعمیر ہی حسین ابن علی کی جیت کا اعلان ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کسی بھی عزادار اور مجلس کی کامیابی لوگوں کی تعداد پر منحصر نہیں کرتی، کسی بھی ذاکر کی کامیابی اس کے فالوورز پر منحصر نہیں کرتی۔ یہ دنیا والوں کا مزاج ہے، لیکن اہل بیت کا مزاج کیا ہے؟ اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی فرش عزا پر آؤ تو مودت کے جذبے کے ساتھ آؤ، جب بھی فرش عزا پر آؤ خلوص دل کے ساتھ آؤ۔ سامعین محترم، آج کی پوری مجلس میں نے مقصد جناب زینب پیش کیا ہے، عزاداری کو پیش کیا ہے۔ یہ آج جو ہم 40 کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو اہل حرم کو رہائی ملی ہے وہ یقیناً ان مجلسوں کی وجہ سے ملی ہے، اس ذکر کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام ہمارا خلوص دیکھتے ہیں کہ کون کس خلوص کی نیت اور جذبے کے ساتھ فرش عزا پر آیا۔ ایک خاتون نابینا تھی، خلوص سمجھا رہا ہوں کیا ہے، اور جب وہ نابینا خاتون تھی وہ اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ مودت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خلوص سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو اتنی ضعیف ہو گئی، اتنی بوڑھی ہو گئی اور مجھے نظر بھی کچھ نہیں آتا، اب جب امام حسین علیہ السلام کی مجالس برپا ہوں گی تو میرے گھر میں فرش عزا کون بچھائے گا؟ سامعین محترم، اس مودت کے جذبے کے ساتھ وہ روزانہ گریا کرتی ضعیفہ خاتون، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب محرم کا چاند نظر آیا تو اس کو یہی فکر تھی کہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجلس عزا کو منعقد کر سکے۔ تو سامعین محترم، میں نے یہ جملہ ہدیہ کیا تھا نا کہ انسان اپنی طاقت سے مجلس نہیں کرتا، بلکہ انسان سے جو مجلس کرواتا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تو اس انداز سے اس کے ذہن میں یہ جذبہ تھا کہ مجلس عزا کیسے منعقد ہوگی، یہاں پر کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اب جب محرم کا چاند نظر آ گیا تو دروازے پہ نوک ہوئی، دروازہ بجا
دق الباب ہوا۔ اب اس خاتون کے ذہن میں یہ جذبہ تھا کہ گھر میں مجلس عزا کیسے ہوگی۔ اس نے جیسے ہی دروازے پہ آ کے صدا بلند کی کون ہے، تو دروازے کے باہر سے اس کو ایک خاتون کی آواز آئی کہ میں ایک مسافرہ ہوں، میں ایک مسافرہ ہوں، اور محرم کا چاند نمودار ہو گیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ حسین ابن علی کی مجلس میں شریک ہو جاؤں اور کربلا والوں پر ماتم کروں۔ جب اس ضعیفہ خاتون، نابینا خاتون نے یہ جملہ سنا تو جو آنے والی خاتون سے ان سے فرمایا کہ اے مسافرہ، آپ بالکل صحیح مقام پر آئی ہیں، لیکن میری ایک بیٹی تھی جو فرش عزا بچھاتی تھی اور اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، اور اب میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ فرش عزا کون بچھائے گا۔ جو خاتون گھر میں آئیں انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں فرش عزا میں بچھاؤں گی، تمہارے گھر میں فرش عزا میں بچھاؤں گی۔ سامع محترم، اس آنے والی خاتون نے فرش عزا بچھایا، اور یقین جانیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس فرش عزا پر جو آنے والی خاتون تھی اس کے علاوہ کوئی دوسری خاتون نہیں ہوتی تھی۔ وہ ضعیفہ جو ذاکرہ بھی تھی، وہ کربلا والوں کے مسائل بیان کرتی، تو جو فرش عزا پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھیں وہ اونچی اونچی آواز میں گریا کرتی، وہ اونچی اونچی آواز میں نام حسین علیہ السلام سن کر گریا کرتی۔ میں نے خلوص کی بات کی نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ نوجوان بچے مجھے بڑے غور سے سن رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں کون ہوتا ہوں شکریہ ادا کرنے والا؟ جس کا ذکر ہے وہ آپ کی اور ہماری شفاعت کریں گے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے کربلا والوں کے مسائب بیان ہوتے رہے، اور وہ آنے والی خاتون جب حسین ابن علی کا نام آتا اونچی اونچی آواز میں گریا کرتی، عباس کا نام آتا اونچی آواز میں گریا کرتی، علی اصغر کا نام آتا اونچی آواز میں گریا کرتی، اور یہاں تک کہ شب عاشور آ گیا اور شام غریبہ آ گئی۔ اب جب شام غریبہ آ گئی تو سامعین محترم، وہ نابینا خاتون نے اس آنے والی خاتون سے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے دل میں خلوص تھا، یہ وہی خلوص ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، میرے دل میں خلوص تھا کہ میں اپنے گھر میں مجلس عزا کو منعقد کروں گی، میں اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کا ماتم کروں گی، میں اپنے گھر میں عزاداری کروں گی، اور آپ نے اس بہترین انداز سے گریہ کیا، اس بہترین انداز سے آپ نے عزاداری کی، اس بہترین انداز سے آپ نے مسائل سنے۔ میں آپ کو کچھ دے تو نہیں سکتی، لیکن آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں۔ آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں۔ آنے والی خاتون نے فرمایا کہ بتائیے آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا مجھے ایک بات بتائیے کہ جب میں مصائب پڑھتی تھی اور حسین ابن علی کا نام آتا تھا اور عباس کا نام آتا تھا، شہدائے کربلا کا نام آتا تھا، جناب زینب کا نام آتا تھا، آپ اونچی اونچی آواز میں گریہ فرماتی تھی۔ آپ اونچی اونچی آواز میں گریہ فرماتی تھی۔ یہ تو ابھی میں فضائل میں خلوص کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اور مصائب سے جڑ گیا، اور آپ کی گریہ کی صدا بلند ہو گئی، مجلس قبول ہو گئی کہ جب بھی نام امام حسین آتا تھا آپ اونچی اونچی آواز میں گریہ فرماتی تھی، جب بھی جناب زینب کا نام آتا تھا آپ اونچی آواز میں گریہ فرماتی تھی، جب بھی شہدائے کربلا کا نام آتا تھا آپ اونچی آواز میں گریہ فرماتی تھی۔ مجھے فقط اتنا بتا دیں اے آنے والی خاتون کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے،
عزادارو جب یہ سنا تو ایک مرتبہ آنے والی خاتون نے فرمایا ارے تو مجھے پہچانے گی کیسے؟ میں حسین کی ماں فاطمہ، میں حسین کی ماں فاطمہ اپنے بیٹے کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ عزاداروں معلوم ہوا کہ عزاداروں کی تعداد سے مجلس کی کامیابی کا تعین نہیں ہوتا، مجلس کی کامیابیوں کا تعین خلوص سے ہوتا ہے کہ کون کس خلوص سے، کس جذبے کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہے۔ عزاداروں شب 40 آ گئی، شب 40 آ گئی۔ عزاداروں میں ایک جملہ ہدیہ کروں، ہم کربلا میں تو نہیں ہیں لیکن اپنے ذہنوں کو کربلا لے کر چلتے ہیں، اپنے ذہنوں کو کربلا لے کر چلتے ہیں۔ اور عزاداروں جب کربلا ہو گئی اور جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو میں نے کہا تھا نا جناب زینب نے اس عزاداری کو زندہ رکھا، لیکن 2 جملے سنتے جائیے گا کہ جب جناب زینب ایک مرتبہ شام پہنچی ہے نا، اور عزاداروں شام کے زندان میں پہنچنے کے بعد بھی جناب زینب کی کوئی نماز شب بھی قضا نہ ہوئی تھی، زندان میں بھی جناب زینب کی کوئی نماز شب بھی قضا نہ ہوئی۔ عزاداروں میں نے بہت سوچا، میں نے بہت پڑھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جناب زینب نے نماز شب کو قضا نہ کیا، جناب زینب نے نماز شب کو قضا نہ کیا۔ میرے سامنے سے ایک روایت گزری کہ جب حسین ابن علی مقتل کی طرف روانہ ہونے لگے، دائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، ایک مرتبہ جناب زینب نظر آئی، ایک مرتبہ میرے مولا نے گریہ کیا اور کہا بہن زینب اپنے بھائی حسین کو نماز شب میں یاد رکھنا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، قیامت کی رات ہے۔ اپنے بھائی حسین کو نماز شب میں یاد رکھیے گا۔ لیکن عزاداروں کربلا سے پہلے کی نماز شب میں اور کربلا کے بعد کی نماز شب میں ایک فرق تھا۔ میں آج مسائل ذرا بیان کروں گا اور آپ اس انداز سے سننے عزاداروں جناب زینب کی نماز شب میں کربلا سے پہلے کی اور کربلا کی بعد کی نماز شب میں ایک فرق تھا۔ جب جناب زینب کربلا سے پہلے نماز شب پڑھتی تھی نا تو کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، لیکن جب کربلا کے بعد نماز شب پڑھی بیٹھ کے پڑھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی زینب آپ بیٹھ کے نماز شب پڑھتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ بات سنی، ماتم کیا، گریہ کیا اور کہا کربلا کے بعد اور حسین کے بعد مجھے اتنا سا کھانا ملتا ہے، مجھے اتنا سا پانی ملتا ہے اور وہ کھانا اور پانی میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، زینب میں اتنی طاقت نہیں۔ زینب میں اتنی طاقت نہیں، زینب میں اتنی طاقت نہیں کھڑے ہو کر نماز شب پڑھ سکے۔ عزاداروں ایک مرتبہ انہی مجلسوں کی وجہ سے ایک مرتبہ انہی مجلسوں کی وجہ سے 2 وجوہات بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے اہل حرم کی رہائی کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب میرے مولا سید سجاد زندان میں قید تھے نا تو ایک ہرنی جو تھی وہ مولا کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، ایک ہرنی مولا کی قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ اور عزاداروں جیسے ہی وہ ہرنی مولا کی قدموں میں آ کے بیٹھی نا تو شکاری ساتھ تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہرنی آئی نا مولا کی قدم میں بیٹھی، ایک مرتبہ صدا بلند کی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزاداروں یہ مقام امامت کو دیکھے کہ مولا کو دیکھ کر سلام کیا۔ عزاداروں جب ایک مرتبہ مولا نے اس ہرنی کو دیکھا نا تو ایک مرتبہ جو شکاری آیا تھا نا اس سے مولا نے ایک بات فرمائی۔ مولا نے کہا تو جانتا ہے کہ تو ابھی اس وقت اس کا شکار نہ کر۔ عزاداروں شکاری نے کہا کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے بچے اس وقت بھوکے ہیں، اس کے بچے اس وقت بھوکے ہیں اور یہ مجھے اپنی زبان میں کہہ رہی ہے مولا مجھے ذرا اجازت دلوا دیجئے،
مولا مجھے اجازت دلوا دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ عزاداروں جب ایک مرتبہ یہ سنا تو ایک مرتبہ شکاری نے یقین نہ کیا، ماتم کیجیے گا، شکاری نے یقین نہ کیا۔ ایک مرتبہ زندان میں سید سجاد نے کہا اے شکاری میں سید سجاد اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ یہ ہرنی واپس آئے گی، یہ ہرنی واپس آئے گی۔ عزاداروں ایک مرتبہ وہ ہرنی کو اجازت ملی، عزاداروں وہ ہرنی جیسے ہی اس کو اجازت ملی نا اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد مولا کے قدموں میں بیٹھ گئی، مولا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ عزاداروں شکاری نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ وہ گریہ کر کے کہنے لگا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں جو جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں، ذرا اپنا تعارف کرائیے۔ عزاداروں زندان تھا، شام کا زندان تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا ارے تو نے رسول خدا کا نام سنا ہے، تو نے رسول خدا کا نام سنا ہے؟ عزاداروں ایک مرتبہ کہنے لگا سنا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ مولا سجاد نے گریہ کر کے کہا تو نے حسین کا نام سنا ہے؟ کہا سنا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا ارے میں اسی حسین کا بیٹا، میں اسی، ماتم کیجیے گا، ماتم کیجیے گا، میں اسی حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں، میں اسی حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ عزاداروں ایک مرتبہ شکاری نے یہ منظر دیکھا، عزاداروں وہ شام کی گلیوں میں روانہ ہوا اور یہ اعلان کرنے لگا ارے لوگوں جاگو، حرم میں کون قید ہے؟ ارے نبی کا نواسہ، نبی کا نواسہ حرم میں قید ہے۔ عزاداروں ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ مقتل بیان کرتا ہے کہ جب یزید کو خواب میں، جب یزید کو خواب آنے لگے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کیا منظر تھا زندان کا۔ عزاداروں آپ کو معلوم ہے کیا منظر تھا؟ ایک مرتبہ جب بھی سکینہ روتی تھی نا، آپ اونچی آواز میں گریہ کر رہے ہیں، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، حسین کی بیٹی کی مصیبت سنتے جائیے گا۔ عزاداروں ایک مرتبہ سکینہ گریہ کرتی، سکینہ گریہ کرتی، عزاداروں یزید کو برا لگتا اور یزید کو سکینہ کا گریہ سونے نہ دیتا۔ عزاداروں آپ کے اور ہمارے بچے روتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلونے دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلونے دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں دیتے ہیں جس سے ہمارے بچے چپ ہو جائیں، لیکن عزاداروں سن سکیں گے یزید نے سکینہ کو کیا دیا؟ ایک مرتبہ سر حسین کو دیا، تشت میں رکھا، سر حسین تشت میں رکھا، سر حسین تشت میں رکھا۔ ایک مرتبہ سکینہ کی طرف روانہ کیا۔ عزاداروں سکینہ نے ایک مرتبہ منظر دیکھا، 4 برس کی سکینہ، خدا آپ کی گودوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ جیسی سکینہ کے سامنے بابا کا سر آیا نا، ایک مرتبہ بابا کے سر کو دیکھتی رہتی ہے اور کہتے رہتی ہے بابا، بابا آپ کو شہید کر دیا گیا، بابا مجھے زندان میں قید کیا گیا، بابا میرے منہ پہ تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشوارے۔ یہی حق ہے گریے گا، یہی حق ہے گریے گا، بابا میرے گوشواروں کو نوچا گیا، بابا میرے گوشواروں کو نوچا گیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ جب یزید نے یہ صدا بلند کی نا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، تو عزاداروں یہ سنتے رہیے گا، ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد سے فرمایا اور یہ کہا سجاد دیکھ میری 3 شرطیں ہیں، سجاد میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یزید سے کہو ہمیں ایک گھر دے جس میں ہم حسین کا ماتم کریں، ہمیں گھر دے جس میں ہم حسین کا ماتم کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے تبرکات ہمیں واپس کیے جائیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ دیا جائے جو ہمیں مدینے لے کر جائے۔ عزاداروں مولا سید سجاد نے یزید کے سامنے یہ بیان فرمایا، ماتم کریں گے، ایک جملہ بولوں۔ عزاداروں ایک مرتبہ سید سجاد نے جیسے ہی فرمایا نا تو آپ کو پتہ یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا سید سجاد میں آپ کو گھر بھی دوں گا، میں آپ کو بندہ بھی دوں گا، لیکن میں تبرکات کہاں سے لے کر آؤں؟
میں تبرکات کہاں سے لے کر آؤں؟ ارے کوئی کہیں لے گیا، کوئی کہیں لے گیا۔ یزید نے کہا اے سید سجاد، میں آپ کو تبرکات تو نہیں دے سکتا، میں آپ کو تبرکات تو نہیں دے سکتا، لیکن میں اس تبرکات کی قیمت دے سکتا ہوں۔ عزاداروں ایک مرتبہ یہ سننا تھا۔ سید سجاد اٹھے، ایک مرتبہ غصے میں آ کر کہا اے یزید، کیا تو وہ کرتے کی قیمت دے سکتا ہے جو میری دادی فاطمہ کیا وہ تو اس کرتے کی قیمت دے سکتا ہے جو میری دادی فاطمہ نے سیا تھا؟ عزاداروں ایک مرتبہ گھر دے دیا گیا۔ عزاداروں جب گھر دیا گیا نا، جب گھر دیا گیا عزاداروں آپ نے خوب گریہ کیا۔ عزاداروں یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ آخری دو جملے سنتے رہیے گا۔ میں جانتا ہوں آج کی مجلس میں جناب فاطمہ ضرور آئی ہوں گی، سکینہ آئی ہوگی، سید سجاد آئے ہوں گے، قاسم آئے ہوں گے، علی اکبر آئے ہوں گے، اونو محمد آئے ہوں گے، جناب زینب آئی ہوں گی، ام کلثوم آئی ہوں گی۔ ارے سکینہ، سکینہ آئی ہوگی۔ عزاداروں ایک مرتبہ گھر کا انتظام ہوا۔ عزاداروں جیسے ہی سر آنے لگے نا، سر آنے لگے، عزاداروں سر آنے لگے۔ اونو محمد کا سر آیا، عزاداروں قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے لیا۔ عزاداروں علی اکبر کا سر آیا، علی اکبر کی ماں نے لیا۔ عزاداروں عباس کا سر آیا۔ لیکن عزاداروں جس کا سر آیا ہر کوئی لیتا رہا، لیکن ایک مرتبہ سامنے سے سر حسین آیا۔ ایک مرتبہ سامنے سے سر حسین آیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ جناب زینب نے سر حسین کو پکڑا اور کہنے لگی اے میرے بھائی، تجھے شہید کر دیا گیا۔ اور عزاداروں جیسے ہی حضرت عباس کا علم آیا نا، جناب زینب نے آج جو آپ اپنے گھروں میں علم لگاتے ہیں، عزاداروں جیسے ہی ایک مرتبہ علم آیا، جناب زینب کو جو گھر ملا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے اس گھر میں عباس کا علم لگایا۔ اور عزاداروں مقتل بیان کرتا ہے، علم کے نیچے عباس کی علی بیٹی ایک مرتبہ ماتم کر کے کہتی ہے اے بھائی عباس، ارے تیری بہن کو کربلا سے کربلا سے کوفہ سے شام لے کر جایا گیا۔ عزاداروں جب یہ قافلہ رہا ہونے لگا نا، میں تفصیلی مسائل کل بیان کروں گا لیکن یہ سنتے جائیے گا۔ جب یہ قافلہ رہا ہونے لگا نا عزاداروں، ایک مرتبہ جناب زینب جیسے ہی اماری پہ سوار ہوئی نا، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا کہ تم اماری میں کالے پردوں کو لگا دو، تاکہ جب بھی کہیں سے یہ اماریاں گزرے لوگوں کو پتہ لگے کہ علی کی بیٹی جا رہی ہے، حسین کی بیٹی جا رہی ہے۔ آخری جملے سنتے جائیے گا۔ عزاداروں جیسے ہی یہ قافلہ رہا ہونے لگا نا، اب تمام بیبیاں ایک جگہ جمع ہو گئیں۔ لیکن عزاداروں آپ کو بتاؤں، جب تمام بیبیاں ایک جگہ جمع ہو گئیں لیکن سکینہ کی ماں کہیں نظر نہ آتی۔ سکینہ کی ماں عزاداروں اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا، ماتم کی شب ہے، سکینہ کی ماں کہیں نظر نہ آتی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی۔ عزاداروں ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھپھی میں جانتا ہوں کہ میری ماں کدھر ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں، سکینہ کی ماں قبر سکینہ سے اس طرح سے لپٹی ہوئی ہے جس طرح کوئی ماں اپنی بچی کو سینے سے لگاتی ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے اور ایک مرتبہ سکینہ کی قبر سے اپنے آپ کو لٹایا اور کہا سکینہ تجھے مدینہ بہت یاد آتا۔
سکینہ تجھے مدینہ بہت یاد آتا تھا، سکینہ ہم جا رہے ہیں۔ عزادارو سن سکیں گے، آج شب چہلم ہے۔ اب جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو شام کی زیارت نصیب فرمائے، آپ ایک مرتبہ جناب سکینہ کی قبر کو دیکھیں گے نا، تو اس میں آپ کو کھلونے نظر آئیں گے، آپ کو پتہ کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب جانے لگی نا، شام کی عورتوں کو بلایا اور بلا کر کہا، اے شام کی عورتوں، تمہیں پتہ ہے ہم جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے اپنی ایک امانت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ہماری سکینہ یہاں پر موجود ہے، ہماری سکینہ یہاں پر موجود ہے۔ ارے سکینہ کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارے سکینہ کا آخری جملہ، اس سکینہ کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزادارو شام کی عورتیں سکینہ کی قبر پر آتی ہیں، کھلونوں کو ڈالتی ہیں، ماتم کر کے کہتی ہیں، اے سکینہ، زندان کے میں تو اکیلی نہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ قافلہ چلا، قافلہ روانہ ہوا، سکینہ اکیلی تنہا رہ گئی۔ ماتم حسین۔